آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غریبی کی حالت میں روزے کا واقعہ۔ اس واقعے کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار کی بات ہے کہ شہزادہ رسول نواسہ رسول حضرت امام حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بہت سے صحابہ کرام ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، یعنی ان کو دیکھنے کے لیے گئے۔ کچھ صحابہ کرام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ دونوں بچوں کی شفا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی نظر مانگیں، یعنی منت مان لیں۔ پیارے دوستو، یہاں آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر کوئی نظر ماننا نہ کوئی بدعت ہے نہ ہی شرک ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ بے شک شفا دینے والا تو ہے، بے شک ہماری بگڑی کو بنانے والا بھی تو ہے۔ یا اللہ، اگر تو اس کام کو کر دیتا ہے تو میں اتنے روزے رکھوں گا، یا میں اتنی نماز پڑھوں گا، یا میں اتنا پیسہ یا اتنا کھانا صدقہ خیرات کروں گا، یعنی بندہ اپنی حیثیت کے مطابق وہ کام کرتا ہے۔ اب یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام نے جب مشورہ دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ پہلے ہی بہت پریشان تھے، تو انہوں نے یہ سوچ لیا کہ وہ روزے ضرور رکھیں گے۔ ان کی خادمہ فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کے ساتھ یہ نظر مانی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں بچوں کو شفا عطا فرما دی، اس بیماری سے نجات مل گئی، تو یہ سب شکرانے کے طور پر 3 دن کے روزے رکھیں گے۔ یہاں پر اہل بیت کرام نے نظر مان لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ان کی بات کو پورا نہ کرتا۔ وہ دونوں پیارے بچے شفا یاب ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو تندرست کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دونوں ٹھیک ہو گئے۔ اب یہاں پر جو نظر مانی تھی، یعنی جو نیت کی تھی، اسے بھی پورا کرنا تھا۔ پر ایک بات تھی کہ نہ تو گھر میں سحری کے لیے کچھ تھا نہ افطاری کے لیے۔ فاقے پر روزہ شروع کر دیا، یعنی 1 گلاس پانی پی کر ہی روزہ شروع کر دیا۔ سحری تو ہو گئی، فجر کی نماز بھی ہو گئی۔ نماز پڑھنے کے بعد صبح سویرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے پاس تشریف لے گئے اور کہا کہ اگر تو کچھ اون دے گا تو بنانے کے لیے مزدوری پر دے دے، تو محمد کی بیٹی اس کام کو کر دے گی، یعنی شہزادی رسول پوری کائنات کی شہزادی اس کام کو کر دیں گی۔ اس یہودی نے اون کا ایک گٹھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی مزدوری طے کر کے دے دیا، تو شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے اتنے اون کو بنایا، یعنی اتنا ہی دھاگا نکالا کہ جس سے 3 کلو مزدوری کے طور پر جو مل گیا، اس کو پیسا اور 5 نان اس کے تیار کیے، یعنی 1 دن کے لیے آپ نے اتنا ہی کام کیا کہ 5 نان 5 لوگوں کے لیے تیار ہو گئے، یعنی اب ان لوگوں کے پاس 5 نان تھے، 2 میاں بیوی کے، 2 بچوں کے اور 1 ان کی باندی کے، جس کا نام فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ روزے میں دن بھر کی محنت مزدوری کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ کر لوٹے اور کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر تشریف فرما ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹکڑا توڑا ہی تھا کہ ایک فقیر نے دروازے سے آواز دی، اے محمد کے گھر والو، اے اہل بیت اکرام، اے آل رسول، میں ایک فقیر مسکین ہوں، اللہ آپ کو جنت کے دسترخوان سے کھانا کھلائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ روک لیا۔ حضرت فاطمۃ الزہرا نے ان کی طرف دیکھا، وہ ان کی طرف دیکھ کر اشاروں میں کہنے لگے، یعنی مشورہ مانگنے لگے کہ کیا کریں۔ انہوں نے فرمایا کہ ضرور دے دیجئے، جب یہاں پر والدین کا یہ کام سر انجام دے رہے تھے تو پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے، ان کے نواسے کیسے پیچھے رہتے، جبکہ خود بچے بھی ابھی بیماری سے اٹھے ہی تھے۔ انہوں نے کہا ہماری بھی روٹیاں دے دیں۔ جب 4 روٹیاں جا رہی تھی تو 5ویں خاتون کیسے پیچھے رہتی؟ باندی نے بھی اپنی روٹی دے دی، یعنی وہ سب روٹیاں اس فقیر مسکین کو دے دی گئی اور گھر والے سب کے سب بھوک کی حالت میں رہے۔
اسی حال میں دوسرے دن کا روزہ شروع کر دیا، یعنی پانی سے سحری کی، پانی سے افطار ہوا۔ اب دوسرے دن فجر کی نماز کے بعد جب حضرت فاطمہ الزہرا نے باقی بچے ہوئے اون کو بنایا اور 3 کلو جو کا آٹا بنایا اور اس کو لے کر پیسا اور اس کی 5 روٹیاں پکائیں، اور مغرب کی نماز کے بعد جب کھانے بیٹھے تو ایک یتیم نے دروازے سے سوال کیا اور اپنی تنہائی اور فاقے کا اظہار کیا کہ اے اہل بیت اکرام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں، کیا اس فقیر سائل کے لیے، اس یتیم کے لیے کھانے کے لیے کچھ ہے؟ ان حضرات نے اس دن کی بھی روٹیاں اس کے حوالے کر دی، یعنی پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روٹی دی، پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر دونوں صاحبزادوں نے، پھر ہادمہ نے، یعنی 5 کی 5 روٹیاں اس یتیم کے حوالے کر دی گئیں اور خود پانی پی کر تیسرے دن کا روزہ شروع کر دیا۔ فجر کی نماز کے بعد حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی بچے ہوئے اون کو بنایا اور 3 کلو جو کا آٹا جو تھا اس کو پیسا اور 5 روٹیاں بنائیں، اور مغرب کی نماز کے بعد جب کھانے بیٹھے تو پھر ایک قیدی نے آ کر آواز دی اور اپنی صحت حاجت پریشانی کا اظہار کیا کہ ہے کوئی محمد کے گھرانے والے جو مجھ جیسے قیدی کو روٹی دے دے، میں بھوکا ہوں، کئی دن سے میں کھانا نہیں کھایا۔ ان حضرات نے اس دن کی بھی روٹیاں اس قیدی کو دے دی اور خود فاقے سے رہے، یعنی 3 دن انہوں نے پانی سے ہی روزہ کھولا اور پانی سے ہی روزہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور پھر گھر آ کر کھانے کے لیے بیٹھے تو وہاں پر سائل فقیر آ جاتا۔ پہلے دن ایک مسکین آیا، دوسرے دن یتیم آیا، تیسرے دن ایک قیدی آیا، لیکن ان حضرات نے یہ نہیں سوچا کہ ہم اپنے لیے بھی کچھ رکھ لیں اور اس کو نہ دیں۔ جب واسطہ دیا گیا، اے محمد کے گھرانے والوں، اے اہل بیت اکرام، آپ کے پاس سے کوئی بھی حالی نہیں لوٹا اب تک، اور مجھے امید ہے کہ میں یہاں پر آیا ہوں اور خالی پیٹ یہاں سے نہیں جاؤں گا، تو پھر کیسے ان کے حلق سے نوالا اترتا۔ انہوں نے ساری کی ساری روٹیاں تینوں دن انہیں دے دی اور خود انہوں نے فاقہ کیا اور اپنی زبان سے شکوہ تک نہیں کیا کہ اے اللہ تو نے ہمیں بھوکا رکھا، یا اللہ یہ تو نے کیا غضب کر دیا، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، بلکہ اسی فاقے کی حالت میں عبادت بھی کرتے رہے، تلاوت قرآن پاک بھی کرتے رہے، لیکن اف تک نہیں کیا۔ چوتھے دن صبح تو روزہ نہیں تھا، لیکن کھانے کو گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، اون بھی ختم ہو چکا تھا، اب کیا کرتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صاحبزادوں کو گود میں لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بھوک اور کمزوری کی وجہ سے چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ بھوک کی شدت سے تینوں باپ بیٹوں کا برا حال ہے، یعنی والدین تو بھوکے تھے ہی، والدین نے تو فاقہ کیا ہی تھا، لیکن وہ بچے جو ابھی ابھی بیماری سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے وہ بھی کمزور ہو رہے تھے، انہوں نے بھی روزہ رکھا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ عام حالت میں کوئی انسان یا اس کا بچہ بھوکا رہ سکتا ہے، خود کو کیا روٹی کے بغیر رکھ سکتا ہے؟ ہم تو ایک دوسرے کے منہ کا نوالا چھین لیں، لیکن ان حضرات نے اپنے منہ کا نوالا ان فقیروں سائلوں کو دے دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حال دیکھا تو آپ نے کہا اگر آپ تینوں کا یہ حال ہے تو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، میری بیٹی کیسی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر ان کے ساتھ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، لیکن بھوک سے ان کی آنکھیں اندر جا رہی ہیں، کمر ان کی بالکل اکڑ چکی ہے اور پیٹ کمر سے لگ چکا ہے۔ یہ حال دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رکعت طاری ہو گئی، یعنی آپ زاروں قطار رونے لگے کہ میرے بچے 3 دن سے بھوکے ہیں، یا اللہ تو بہتر جانتا ہے، تیری محبت میں انہوں نے ایسا کیا، تیری رضا کے لیے ایسا کیا۔ اتنے میں جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی کہ لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اہل بیت کے معاملے میں آپ کو مبارکباد دی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہے؟
انہوں نے جواب میں پوری سورت آپ کو پڑھ کر سنائی۔ سورہ دہر کی آیت نمبر 31 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ایسی حالت میں بھی مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں جبکہ خود انہیں کھانے کی حاجت اور خواہش ہوتی ہے۔ اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے یتیم، مسکین، قیدی کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور اس کی رضا اور اس کی خوشی حاصل کرنے کے لیے کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ ہیں وہ سیدات النساء کہ جن کی تربیت میں حسنین و کریمین ہیں، جن کے ساتھ ان کے شوہر ہیں، جن کے ساتھ ان کی کنیز ہیں، اور ہر کوئی اللہ کی محبت میں خود کو قربان کرنے جا رہا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں تو بس ایک بشر ہوں، یعنی ابو البشر، اور ان قریب میں رب کا پیغام لانے والا فرشتہ یعنی فرشتہ اجل میرے پاس آئے گا اور میں اسے لبیک کہوں گا۔ میں تم میں دو عظیم یعنی دو بڑی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرو اور اسے مضبوطی سے تھامے رکھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتاب اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی صلاح دی اور اس کی طرف راغب کیا۔ پھر آپ نے فرمایا، اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ اکثر بیمار رہنے لگیں اور بالآخر 3 رمضان المبارک کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا اور رات کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اور ساتھیوں، کیا شان بیان کی جائے کہ آپ کی شان کے لیے تو خود قرآن پاک کی آیتیں اتری ہیں۔ بہت سمجھدار، مہربان نواز، شرم و حیا کا پیکر، صبر و توکل آپ کے اندر اتنا زیادہ کہ لوگ آپ کی مثال دیا کرتے تھے۔ ہر کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے گھرانے نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ بے شک سبحان اللہ۔